السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت میڈیا یوٹیوب چینل کے باوقار ناظرین کرام، آپ آج انشاءاللہ اس چینل پر وضو کرنے کا مکمل طریقہ سیکھیں گے۔ اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پر تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجئے کہ اچھی بات کا دوسروں تک پہنچانا صدقہ ہے۔ نماز مسلمان کی علامت ہے۔ ایک آدمی اگر مسلمان ہے تو وہ نماز پڑھے گا، جو نماز نہیں پڑھتا گویا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، بے نمازی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ بہت ساری وعیدیں ہیں، تو نماز کے صحیح ہونے کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، اور وضو کا صحیح ہونا بھی شرط ہے۔ تو آج ہم آپ کو پریکٹیکلی کر کے وضو ہم دکھائیں گے انشاءاللہ، تو آپ غور سے اور پوری توجہ کے ساتھ اس وضو کرنے کے طریقے کو دیکھیں۔ اسلام میں ہر عمل کے لیے نیت شرط ہے۔ حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہر عمل نیت سے ہے۔ لہٰذا آپ وضو سے پہلے نیت کر لیں کہ آیا آپ وضو کس لیے کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے یا اعتکاف کے لیے یا قرآن یا نماز کے ادائیگی کے لیے، یا بس مستحب وضو کہ ہر وقت وضو سے رہنا ثواب سے خالی نہیں ہے کہ ہر وقت اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اگر اس نیت سے بھی آپ وضو کر رہے ہیں تو جو بھی نیت ہو وہ واضح کر دی جائے سب سے پہلے، پھر آپ نیت کے بعد اس دعا کو پڑھ لیں، بسم اللہ العظیم بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ یہ دعا یاد کر لیں، آسان ہے، یا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو بھی کافی ہے۔ وضو میں اس کا اہتمام کیا جائے کہ آپ اونچی جگہ پہ بیٹھیں اور قبلہ رخ بیٹھیں، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں، اہتمام کے ساتھ ایسی جگہ پہ بیٹھیں کہ آپ جب وضو کریں تو آپ کے وضو کا پانی دوسرے کے بدن پہ نہ اڑے۔ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے وضو کیا جائے اور پورے اہتمام کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، پورے لحاظ کے ساتھ وضو کیا جائے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں کو دونوں بسم اللہ العظیم، آئیے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ دعا پڑھ کر آپ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں۔ اور بہتر ہے کہ آپ اپنے دونوں پیروں کے اوپر پانی ڈال لیں، تھوڑا سا اس طریقے سے پانی پیروں پر ڈال لیں کہ پیروں کے جو ریشے ہوتے ہیں ان تک پانی اچھے طریقے سے پہنچ جائے۔ پانی بعض دفعہ پیروں کے باریک ریشے جو ہوتے ہیں ان تک پانی نہیں پہنچ سکتا، اور وضو میں شرط ہے کہ بال برابر جگہ بھی سوکھی نہ رہے، اس لیے پانی کو تھوڑا سا پیروں پہ ڈال لیں۔ پھر اس کے بعد مسواک، اپنے ہاتھوں کو دونوں اس طریقے سے دھو لیں، گٹوں تک 3 دفعہ اچھی طریقے سے مل کے دھو لیں۔ پھر مل کے دھونے کے بعد آپ اپنا مسواک کرنا چاہیے۔ بہت بڑی فضیلت ہے مسواک کی، جو لوگ اہتمام کرتے ہیں مسواک کا ان لوگوں کو یہ فضیلت ملتی ہے کہ مرنے سے پہلے آیا حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کو کلمہ پڑھا کر ان کی روح قبض کریں گے، اور اس سے بڑھ کے کیا ہونا چاہیے آپ کو، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مومن مسلمان کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ تو مسواک کرنے سے، پابندی سے آپ کو یہ فضیلت ملتی ہے۔ مسواک کا طریقہ، مسواک ایک بالشت ہونی چاہیے، یہ ایک بالشت ہونی چاہیے کم سے کم، اور اس کو پکڑنے کا طریقہ یہ 3 انگلیاں مسواک کے اوپر ہوں اور 2 انگلیاں مسواک کے نیچے ہوں، اس طریقے سے 3 انگلیاں اوپر ہوں اور 2 انگلیاں مسواک کے نیچے ہوں، اس طریقے سے مسواک کو پکڑیں مضبوطی سے۔ پھر مسواک کو دھو کر سیدھی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے سیدھی نظر، پھر پانی سے مسواک کو دھو لیں، پھر دوسری مرتبہ، پھر مسواک کو دھو لیں، پھر تیسری دفعہ، اچھے سے مسواک ہونے کے بعد 3 مرتبہ مسواک کر لینے کے بعد مسواک کو دھو کر اونچی جگہ پہ رکھیں، اس طریقے سے، ایسے آڑا نہ رکھیں اور ایسے بھی نہ رکھیں، بلکہ مسواک کو ایسے رکھا جائے کہ اس سے
بہت ساری ایسا رکھنے سے بہت ساری بیماریوں کی شکایات لکھی گئی ہیں کتابوں میں. ایسے رکھنے میں بھی شکایات ہیں. ایسا رکھیں مسواک کو، سیدھی مسواک کو رکھا جائے. جیب میں بھی رکھیں تو اسی طریقے سے رکھیں. پھر جب آپ نے مسواک کر لی اور مسواک کو دھو کر رکھ بھی دیا، تو اب مسواک کے بعد اب جو نمبر آتا ہے وہ ہے اپنے کلی کر لیں 3 دفعہ. اب جن حضرات کے پاس مسواک نہیں ہے، پابندی سے مسواک کرتے ہیں لیکن مسواک نہیں ہے، آج بھول گئے، تو وہ لوگ کیا کریں، اس طریقے سے منہ میں انگلی ڈال کے 3 دفعہ گھما لیں. پھر اس کے بعد کلی کر لیں. ان کو بھی مسواک کا ثواب مل جائے گا. موٹا کپڑا ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. پھر کلی کے بعد نمبر آتا ہے ناک میں پانی ڈالنے کا. اس طریقے سے ناک میں پانی ڈالیں اور یہ چنگلیاں چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں. ناک کو اچھی طریقے سے صاف کیا جائے، اچھی طریقے سے، اس میں شرمانا نہیں چاہیے. پوری طریقے سے ناک کو صاف کر لیں. ناک صاف ہو گئی، اطمینان ہو گیا، تو اب اس کے بعد آپ چہرہ دھوئیں. چہرہ پورا یہاں سے پیشانی کے بالوں سے لے کر پورا یہ حصے سے پورا تھوڑی کے نیچے تک پانی پہنچانا ضروری ہے. اس طریقے سے مل کے دھوئیں. داڑھی گھنی داڑھی ہو تو داڑھی کا خلال کر لیں. کس طریقے سے، اس طریقے سے پانی ڈالیں تو ڈال کر اچھے طریقے سے داڑھی کا خلال کر لیں. جو گھنی داڑھی والے لوگ احباب ہیں ان کے لیے یہ خلال کرنا داڑھی میں ضروری ہے. یہ بات یاد رکھیں. اور یہاں پہنچنے کے بعد دعا پڑھ لیں، وضو کے درمیان کی دعا. وہ کیا ہے، اللہم اغفر لی. وضو کرتے کرتے دل میں دعا پڑھ لیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. ہاتھوں کو دھونا ہے. کس طریقے سے، اس طریقے سے اپنے ہاتھوں میں پانی بھریں، پھر اس ایسے ڈال لیں، پھر ہاتھ کو مل لیں کوہنی تک. پورا کوہنی تک یہاں تک ہونا ضروری ہے. نیچے سے اوپر تک ہاتھ کو اچھی طریقے سے مل لیں، خوب اچھی طریقے سے مل لیں ہاتھ کو. تو اس طریقے سے 3 مرتبہ آپ کو ہاتھ دھونا ہے. اور یہ حصے کو خاص طور پہ اچھی طریقے سے ملنا ہے کہ اگر وضو میں تھوڑی سی جگہ بھی سوکھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا. اس لیے اچھی طریقے سے ہاتھ کو مل کے دھونا ہے. پھر یہ تیسری دفعہ ایسے پانی ڈالیں. پھر بائیں ہاتھ کی طرف آتے ہیں تو بائیں ہاتھ پر بھی اسی طریقے سے پانی کو ڈالیں. چنگل میں پانی لیں اور ایسے پانی کو ڈالیں اور اپنے ہاتھ سے ہاتھ کو مل لیں کونی تک. اچھی طریقے سے مل کے دھونا ہے. اب ہاتھ دھونے کے بعد اب مسح کرنا اور مسح کرنا. تو اب ہم مسح کا سنت طریقہ بتاتے ہیں. ہاتھوں کو تر کر کے انگلیوں کو اس طریقے سے، یہ دیکھیے 5 انگلیاں ہیں، یہ 2 انگلیاں، ان 2 انگلیوں کو اس طریقے سے ملائیں. اس کو چھوڑ دیں اور اس کو اوپر رکھیں. یہ 2 چھوٹی انگلی کو اور شہادت والی انگلی کو اوپر رکھیں، انگوٹھے کو اوپر رکھیں. صرف ہتھیلی سے، ہاتھ کے ہتھیلی سے اور ان 2 انگلیوں سے، یعنی 2 اور 2 4 انگلیوں سے سر کا مسح کرنا ہے. اس طریقے سے یہاں سے پیچھے تک لے جانا ہے. پھر
पीछे से वापस लाना है। फिर ये अब उंगली बच गई, इस उंगली से कान का मसा कर लेना है। फिर उसके बाद अंगूठे से कान के पिछले हिस्से का मसा कर लेना है। फिर हाथ के पुष्ट से, हाथ की पुष्ट वाले हिस्से से गर्दन का मसा कर लेना है। इस तरीके से समझ में आ गया। गले का मसा नहीं करना है, गले का मसा बिदात है, नहीं करना है। फिर इसके बाद अपने पैर को धो लेना है। पैरों को धोने में तरतीब वही मनहूस रखें, पहले सीधा पाँव, फिर बायां पाँव, पीछे से, यहाँ से पैर के ये जो हिस्सा है इस हिस्से में भी खूब एहतमाम से मल के, इधर से भी हाथ को घुमाकर यहाँ तक पैर के गट्टे तक, टखनों तक पैरों को धो लें अच्छी तरीके से। फिर पैरों के छुंगलिया से ये उंगली, हाथ की छोटी उंगली से पैर की छोटी उंगली का खिलाल करना शुरू करें, यानी उंगलियों के दरमियान इस तरीके से उंगली को घुमाएं, हर एक उंगली के दरमियान ऐसे यहाँ से शुरू करें और यहाँ पर ख़त्म कर दें। पैर के निचले हिस्से को भी बाएं हाथ से अच्छी तरह मल के धो लें। 3 मरतबा धो लेने के बाद फिर बाएं पैर के अंगूठे से मसा करें शुरू और आखिर उंगली पर ख़त्म करें, और पैर के निचले हिस्से को भी अच्छी तरीके से मल के धो लें। पैर को यहाँ तक टखनों तक अच्छी तरीके से मल के धो लें, पिछला हिस्सा अगला हिस्सा इसका एहतमाम कर लें। फिर अब ये आपका वज़ू मुकम्मल हो गया। वज़ू मुकम्मल हो जाने के बाद वज़ू की दुआ पढ़ लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। इस तरह इन अमाल के करने से आपका वज़ू मुकम्मल हो जाता है। इस बात का लिहाज रखा जाए कि वज़ू के दरमियान बात ना करें और सलाम का जवाब देने की भी इजाज़त नहीं है, और वज़ू के दरमियान वक्त ना करें। एक आज़ू सूख गया यानी चेहरा धो लिए, सूखने के बाद हाथ धो रहे हैं, तो फिर इस तरीक़े करने से भी वज़ू नहीं होगा। हर आज़ू को पै दर पे करना रसूलुल्लाह की सुन्नत है, यानी पहले हाथों को घुटनों तक धो लेना, फिर कुल्ली कर लेना, फिर उसके बाद नाक में पानी डाल लेना, फिर उसके बाद चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, फिर पैर धोना। ये तरतीब है, इसका ये भी सुन्नत है, इस पर भी अजर मिलता है। हर आज़्व को 3-3 मरतबा करें, सीधे हाथ से शुरू करें, ऊंची जगह पर बैठें, क़िबला रुख बैठें। तो मेरी उम्मीद है कि आप हज़रात को वज़ू का तरीक़ा मुकम्मल समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को खूब शेयर करें, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मेरे लिए दुआएं खैर करते रहें। अल्लाह ताला मुझसे दीन का कम मौत तक ले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।